نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. الحمدللہ ہم لوگ 40 حدیث لرن کر رہے ہیں، تو ہماری 14 حدیث ہو چکی ہیں. آج ہم لوگ 15 نمبر کی حدیث لرن کریں گے اینڈ 16 دو حدیثیں. حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے احکام اور ان کی سنتوں کا خزانہ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ان حکموں پر عمل کیسے کیا جائے. اسی لیے دونوں کا ساتھ سمجھنا ضروری ہے. جس نے حدیث کو جان لیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان لیا، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانا اس نے اسلام کو سمجھ لیا. تو آج کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. تو آج کی حدیث کا عنوان ہے زبان کے زخم اور امت کا زوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سی مگر دل دہلا دینے والی بات فرمائی ہے. یہ صرف الفاظ نہیں، امت مسلمہ کی وحدت، حرمت اور عظمت کا آئینہ ہے. مسلمان کی عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات میں. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد آگے ہی سورہ حجرات میں آ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو. اس کے بعد آیہ نمبر 11 میں آ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ، برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو. اس کے بعد آیہ نمبر 12 میں آ رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو مومن بھائی بھائی ہیں، بھائی کو گالی دینا، اس پہ ہاتھ اٹھانا، بدسلوکی کرنا، گویا کہ اپنے ہی جسم پہ زخم لگانا ہے. گالی دینا، غلط الفاظ بولنا زبان کا گناہ نہیں ہے، دل کی گندگی کی علامت ہے. جب کسی انسان کا دل گندا ہوتا ہے جب بھی وہ بری بات کہتا ہے. زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. عزت چلی جائے، تعلق ٹوٹ جائے، دل بکھر جائے اور ہم سمجھتے ہیں معمولی سی بات ہے. تو حدیث بخاری کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمیں تو کتنا بھی کسی کے اوپر میری وجہ سے پریشانی ہو جائے، مجھے لگتا ہے یہ معمولی سی بات ہے. اور قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے. یہاں کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دین سے باہر ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے عمل جیسا عمل، ایسا عمل جو اسلام کے بالکل خلاف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان کا دشمن بن چکا ہے. زبان سے بھی، دل سے بھی، ہاتھ سے بھی، اپنے ایکشن سے بھی. آج امت کیوں بکھر گئی ہے؟ زبان کی حفاظت چھوڑ دی، بھائی بہنوں کی عزت پامال کر دی، ماں باپ سے حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی ہو رہی ہے، اختلاف کو دشمنی میں بدل دیا گیا، اپنی انا کو دین سے اوپر رکھ دیا. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بد کلامی کو چھوڑنا ہوگا. سیکنڈ، دل کو صاف کرنا. تھرڈ، دوسروں کو معاف کرنا ہوگا.
4، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہوگی، بد دعا نہیں۔ 4 ہے خلف شر سے بچنا ہوگا، چاہے ہم حق پر کیوں نہ ہوں۔ حدیث ہے ابو داؤد کی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو ہمیں بھی ٹھیک ہے، ہم صحیح ہیں، پھر بھی اگر ہم لیو اٹ کا معاملہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی زبان عطا فرما جو سلامتی پھیلائے، ایسے دل دے جو نفرتوں کو مٹا دے، ایسے عمل دے جو ہمیں تیرے قرب کے لائق بنا دے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں ان گناہوں سے بچا لیجیے جس سے ہمارے دل نفرت کدورت سے بھر جائیں، آمین۔ نیکسٹ ہے 16 نمبر کی حدیث ہے، کا راستہ بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھلائی کا راستہ بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو کتنا آسان عمل ہے، یعنی جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک زبردست موقع عطا کر رہی ہے کہ اگر ہم خود کوئی نیکی نہ بھی کر پائیں تو کم از کم کسی اور کو نیکی کی طرف بلا کر ہم بھی اس نیکی میں برابر کا حصہ لے سکتے۔ اب نیکی کی طرف رہنمائی اتنا عظیم عمل کیوں ہے، یہ بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، اور وہ ہمارے صرف اعمال ہی نہیں بلکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے کی بھی، جو ہم نیکی کی طرف کسی کو رہنمائی کرتے ہیں تو رہنمائی کرنے کو بھی اجر عظیم دیتا ہے، کہ اگر ہم نے کسی کو بلا دیا تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اگر آپ نے کسی کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگا دیا، چاہے نماز کی دعوت ہے، چاہے برائی سے روکنا ہو، یا صرف اچھا مشورہ دینا ہو، تو گویا آپ نے اس کی زندگی سنوار دی، کیونکہ پہلا اسٹیپ ایمان کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ کسی کو نماز کی ترغیب دیں کہ آپ نماز پڑھیے، نماز فرض ہے۔ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیں، پڑھنا نہیں آتا ہے تو اسے سکھائیں۔ کسی کو جھوٹ، غیبت، فحاشی سے روکیں۔ فحاشی مطلب بے حیائی، بے پردے، ہر گندی بات سے روکیں۔ کسی کو صلہ رحمی کا بتا دیں کہ صلہ رحمی کتنی بڑی چیز ہے۔ کسی کو صدقے کا مشورہ دے دیں، کسی کو اچھی بات کا پیغام فارورڈ کر دیں، کسی کو قرآن کلاس سے جوڑ دیں۔ ہم یاد رکھیں اگر وہ بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے تو ہر نیکی کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور وہ بھی بغیر اس کے اجر میں کمی کیے، یعنی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور مجھے بھی ملے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نہ زیادہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزے رکھتا ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے میں جنت پا سکوں؟ تو انہوں نے فرمایا لوگوں کو نیکی کی بات بتاؤ، اچھائی کی دعوت دو، کہ شاید وہ عمل کریں اور تمہیں بھی ان کے اجر سے حصہ مل جائے۔ تو آج سے ہم سب عہد کریں ہر دن کم از کم ایک نیکی کی طرف رہنمائی کریں گے، کسی کو ایک اچھی بات ضرور بتائیں گے۔ سوشل میڈیا، گفتگو، ملاقات، پیغام، ہر چیز کو نیکی کا ذریعہ بنانا ہے۔ آج کل موبائل، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اس سے ہم اچھی باتیں پھیلائیں۔ کوئی بھی
میرے ذریعے اچھی بات ہو جائے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ زلزال میں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے، اور اس کے بہترین حصے پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔